اور اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ٹیلی فون ملائیں وزیر اعظم صاحب. خان صاحب کی جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ میری پارٹی میں اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں کہ یہ لڑ کے صوبے کو تباہ کر دیں گے, حکومت کو بھی تباہ کر دیں گے, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں گے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کو فون کریں. جانے والوں کو بھلا روک سکا ہے کوئی, تو بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں. گم ہوا جو تیرے محلے میں, عین ممکن ہے وہ وہاں نکلے. میں نے ان کا نام پہلی بار تب سنا جب ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا. یہ کون ہے؟ اچھا یہ آن ایئر نہیں تھی, آف ایئر تھی, تو خبر آئی کہ یہ ہیں. کہنے لگے ابے اس کو کیا ڈسکس کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کو فون کریں. اب مذاکرات کی بات کرتا ہے. پہلے کہتا تھا مر جاؤں گا لیکن ان سے بات نہیں کروں گا. رانا نے کہا کہ مجھے 1 مہینہ حراست میں رکھا گیا, ان کے لوگ 8 دن جیل میں نہیں رہتے اور کہتے ہیں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وسیم اکرم پلس بھی پی ٹی آئی سے مائنس ہو چکے ہیں. پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا آخر, پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا آخر, مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں. مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں. لیکن حالات کے علاوہ ایک اور بڑا مزیدار شعر ہے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ کافی ہوتا ہے, وہ ہے جانے والوں کو بھلا روک سکا ہے کوئی, تو بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں. جی بزدار صاحب جو ہیں, جی پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. وہ چھوڑ گئے. بزدار صاحب کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہ بڑی حیران کن بات تھی. تو میں نے کچھ دوستوں سے کوئٹہ میں پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کوئٹہ میں کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کوئٹہ میں کیا کر رہے تھے. تو میں نے کہا صحافیوں نے پوچھا نہیں, سوری, میں نے کہا صحافیوں نے پوچھا نہیں کہ یہ آپ کوئٹہ میں کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ بس آئے, اپنی سنائی اور چلے گئے, اور ان کے ساتھ ایک گروپ تھا جی جو ان کو لے کر آیا اور ان کو لے کر چلا گیا. کچھ لوگ تھے وہ ان کو لے کر آئے, ان کو لے کر چلے گئے. انہوں نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی اور اس مختصر سی پریس کانفرنس کے بعد وہ چلے گئے. تو بزدار صاحب کوئٹہ میں کیا کر رہے تھے, کیوں تھے, کیونکہ انہوں نے عدالت کو یا نیب کو تو یہ بتایا تھا کہ ان کے سینے میں درد ہے جی, اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد وہ کوئٹہ میں کہیں اور دل لگا لیا, کوئٹہ میں نمودار ہو گئے. پھر وہ تو میں بڑا حیران ہوں. وہ گم ہوا جو تیرے محلے میں, عین ممکن ہے وہ وہاں نکلے. تو کچھ ایسی ہی عجیب سی صورتحال تھی کہ بزدار صاحب جو ہے, اب دیکھیے بزدار صاحب کی اس جانے پر ایک اور چیز دیکھنے کی ہے. یہ کون ہیں بزدار صاحب؟ یہ وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب پرویز خٹک کی ہم نے پہلے بات کی تھی, ان کو تو پھر کچھ لوگ جانتے ہیں, بزدار صاحب کو تو کوئی نہیں جانتا تھا بالکل بھی. آپ یقین کریں میں نے ان کا نام پہلی بار تب سنا جب ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا. میں چینل 24 میں تھا, اسٹوڈیو میں میں تھا, انجم رشید صاحب جو جیو پہ باقی چینلز پہ بڑا نام پروگرام کرتے ہیں وہ تھے, اور ہمارے ساتھ غالباً خوشنود صاحب تھے, خوشنود علی خان صاحب, سعید قاضی صاحب تھے. ہم اسٹوڈیو میں ایک پروگرام کے سلسلے میں, اور یہ حکومت بننے کے معاملات تھے, الیکشن جیت چکی تھی پاکستان تحریک انصاف, تو تب یہ تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, سب پوچھنا چاہ رہے تھے. تب نام آیا کہ یہ صاحب ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے. تو ہمارے ایک صحافی جو ہیں انہوں نے ان چاروں میں سے, ان میں سے ایک نے کہا یہ کون ہے, تو ایک موٹی سی انہوں نے دی, کہنے لگے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے. اچھا یہ آن ایئر نہیں تھی, آف ایئر تھی, تو خبر آئی کہ یہ ہیں. کہنے لگے ابے اس کو کیا ڈسکس کریں گے. اچھا مطلب وہ تھا نا, آپ ڈسکشن کریں گے, سوال کریں گے یہ کینڈیڈیٹ کیسا ہوگا, تو انہوں نے کہا ابے اس کو کیا ڈسکس کریں گے, کون ہے یہ. تو یہ سب کے ذہنوں میں تھا. لیکن ایک اور چیز دیکھنے کی, عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کے لیے کس سے پنگا نہیں لیا. بزدار صاحب ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, یہ بزدار صاحب کے لیے کہاں سے نہیں کہا گیا کہ اس کو ہٹا دیں. باجوہ صاحب نے کئی انٹرویوز میں مانا کہ میں نے کہا تھا, یعنی وہ جو ان کے وہ انٹرویوز تھے جن کو انٹرویوز نہیں کہتے, وہ صحافی نے ملاقات کر لی, تو انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے کہا تھا اس کو ہٹائیں.
ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب نے باجوہ صاحب کی بات نہیں مانی, خان صاحب نے کسی کی نہیں مانی, پارٹی کے لوگوں نے کہا, اور بزدار صاحب پہ خان صاحب مصر رہے. لیکن ٹھیک کیا غلط کیا آپ کے خیال میں؟ مصر رہ کے خان صاحب کی جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ میری پارٹی میں اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں کہ یہ لڑ کے صوبے کو تباہ کر دیں گے, حکومت کو بھی تباہ کر دیں گے, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں گے. تو خان صاحب نے کہا یہ آدمی جو ہے یہ سب سے لوئسٹ پروفائل کا آدمی ہے, اس کو بنا دوں گا میں اور کچھ لوگ مل کے, ہم سنبھال لیں گے باقی معاملات, اس کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں. یہ لاجک تھی. تو یہ جو لاجک تھی یہ کام کر گئی؟ نہیں کیا. کیا گروپنگ ہوئی؟ علیم خان صاحب تھے, ترین صاحب تھے, مختلف لوگ تھے, ان سب کا اپنا اپنا گروپ تھا, وہ ہوئی. تو جو خان صاحب نے اس کی ریزننگ دی تھی اس ریزننگ نے تو کام نہیں کیا. اور پھر بزدار صاحب جس آدمی کے لیے پوری دنیا سے جھگڑا مول لیا تھا وہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ شخص, ہاں تو وہ شخص اب بزدار صاحب جو ہے وہ جا چکے. یہ خان صاحب کی ایک اور بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوئے, بہت بڑی. اور اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ٹیلی فون ملائیں وزیر اعظم صاحب کو, تو ایسے ہوں گے مذاکرات. اچھا, شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب فون کرنے؟ جی فون. اچھا, اور فون کر کے کیا کہا, ہیلو میں عمران, میں مذاکرات کرتا ہوں. نہیں میں عمران, کیا حال ہے, حمزہ کیسا ہے, سلیمان کیسا ہے, یہ باتیں کریں. وہ کہیں گے قاسم کے ابو آپ کیسے ہیں, قاسم کے ابو آپ کیسے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب مذاکرات کروں گا تو ان چوروں سے نہیں کروں گا, یہ مسلسل کہتے تھے. نان پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کرنے پر عمران خان صاحب آمادہ تھے, پولیٹیکل فورسز سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھے. یہاں پر بھی عمران خان صاحب کی اب ایک غلطی ثابت ہو رہی ہے. جی, تو پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی چاہیے تھی. اچھا, ان میں اب کرنی چاہیے, اب بھی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب جو ہیں, دیکھیے ہمیشہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, اور یہ میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی تھی, کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ایک اپرچونٹی نکلتی ہے. 9 مئی ہو گیا, اس میں ایک اپرچونٹی تھی. عمران خان صاحب کو 11 کو ریلیز کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے, عمران خان صاحب 11 کو ریلیز ہونے کے بعد زمان پارک پہنچ گئے. 12 کو عمران خان صاحب اٹھتے اور اٹھ کر خود بھی جناح ہاؤس جاتے. ٹھیک ہے, جناح ہاؤس جاتے اور جا کر وہ وہاں پر اس کا حال دیکھتے, باہر آ کر میڈیا سے بات کرتے, اس کی ڈھنگ سے مذمت کرتے, خود وہاں پر پھول رکھتے, اور رکھنے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کہتے کہ یہ غلط ہوا ہے. اب اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر لی جائے, یہ غلط ہوا ہے, اور جو اس میں بے گناہ ہیں انہیں چھوڑا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. احتجاج ہو سکتا ہے, پرامن ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کے پاس یہ اچھا سوچیں اس کو کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تب تک بھی نہیں ڈیمیج ہوئی تھی نا, اور اوپر چلی جاتی. عمران خان صاحب ایک اپرچونٹی کو وہاں پر سیز کر لیتے. 9 مئی کے بعد ڈیمیج ہوئی ہے خان صاحب کی مقبولیت. خان صاحب کی مقبولیت اگر ڈیمیج نہیں ہوئی, اگر ایک لمحے کو یہ مان لیں کہ ڈیمیج نہیں ہوئی, تو بھی اب اس مقبولیت کا کیا لوگ کھل کر اظہار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس محبت کا کیا لوگ کھل کر اظہار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اگر عمران خان صاحب یہ کر لیتے تو کیا یہ موقع برقرار رہتا اظہار کا؟ ہاں رہتا. تو خان صاحب کو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اب بھی یہ جو خان صاحب سے مذاکرات کی بات بازگشت تو ہوئی ہے نا, کم از کم بات تو ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے. خان صاحب نے خود چھیڑی تھی, رانا صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا ہے, جو بھی ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو اب بھی بات کر لینی چاہیے. خان صاحب کریں گے بات؟ اس میں سے ایک اپرچونٹی اس میں سے بھی نکلتی. خان صاحب کریں گے بات؟ نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے. اچھا, لیکن اس میں سے ایک اپرچونٹی اس میں سے بھی نکلتی ہے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا اور میں تقریباً 1 مہینہ جیل میں رہا, لیکن ان کے لوگ ہیں جو 8 دن کی جیل برداشت نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑا ہوں. اچھا, یہ جو 8 دن کی جیل برداشت نہیں کر رہے, اس میں اور رانا صاحب کی جیل میں فرق ہے. رانا صاحب کی جیل تو سخت تھی. ٹھیک ہے, سخت تھی, لیکن سیل بھی بہت چھوٹا سا تھا, بہت برے حال کا تھا. میاں صاحب ایک کلاس جیل میں تھے, مریم بی بی ایک کلاس جیل میں تھی, فریج بھی تھا, اے سی بھی تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی جیل رانا صاحب سے بھی بہت زیادہ سخت ہے. کچھ کی تو میں نے احوال معلوم کیا, اور ایک حال ہے جو میں کچھ دن میں بتاؤں گا, لیکن وہ بہت ہی تکلیف تھے. تو دوسرا, ان لوگوں کو غدار, ان لوگوں کو کرپٹ کہا جا رہا تھا.
جی ٹھیک ہے. ان لوگوں کو غدار کہا جا رہا ہے, ملک دشمن کہا جا رہا ہے, فوج دشمن کہا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ کہاں سیاست کر پائیں گے. دوسرا یہ ان میں اور کارکنان میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. اب وہ جو فیض اللہ کموکا کی اس وقت جو ہم ایک تصویر دکھا بھی رہے ہیں, یہ تصویر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو اس میں فیض اللہ کموکا ہے. فیض اللہ کموکا سے کتنی بار رابطہ ہوا یہ بھی موجود ہے. لیکن جس نے پریس کانفرنس کی وہ پاک ہو گیا, تو فیض اللہ کموکا کے تو رابطے وغیرہ سب ثابت ہو رہے تھے. تو یہ موقع پھر کارکنوں کو بھی مل جانا چاہیے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرویز الہی والا معاملہ ہے نا, وہ ایسے نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے جو دیگر اراکین ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, وہ والا معاملہ نہیں ہے. 9 مئی والا ایپیسوڈ ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے دور میں جو کرپشن کی تھی وہ ویسے ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, اس کو ثابت کریں. جی, اس کرپشن کو ثابت کریں اور ثابت کر کے اس کا حساب کر کے نکلوا لیں مال. اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں جب بھی کسی پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے نا, ثابت کریں, مال نکلوائیں, پاکستان کا مال ہے, اور اس کے بعد جو اس کی سزا بنتی ہے دے دی جائے. عدالت نے ڈسچارج کر دیا وہ پھر. جی, عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف بھی تھیں تو بھی ثابت ہوں گی اور کام ہوگا. آپ دیکھیے سب سے بڑا کیس جو تھا میاں نواز شریف کے خلاف تھا. جن اپارٹمنٹس کا کیس تھا, میاں صاحب ابھی تک وہیں پر ہیں اور ان کی کوئی رسید نہیں دے سکی. جی, تو یہ خلاصہ ہے. جی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, معاملہ صاف ہونا چاہیے. اوکے ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.